الحمد لله الذي جل وعلا وبعد فلا يرى وقربا فشهد النجوى خالق الخلائق وبارئ الأسماء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الجليل في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات دوستوں بزرگوں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے آقا و مولا وہ ہیں کہ جن کا نام اللہ کے کائنات نے خود علی رکھا ہے، جس کا معنی بلند تر ہے، یعنی جو ہر صفت کمال میں صرف بلند نہیں ہے بلکہ بلند تر ہے۔ کچھ صفات کا تذکرہ گزشتہ مجالس میں میں آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ صفت کمال انسان کی یہ ہے کہ وہ دنیا سے ضروریات زندگی کو چھوڑ کر باقی چیزوں سے پرہیز کرے، دوسرے لفظ میں جسے پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کی کوشش ہو کہ وہ دیندار ہو، دنیا داری کے مقابلے میں۔ یاد رکھیے، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کا مالک ہونے کے باوجود دیندار ہو، اور ایک شخص کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا دار ہو۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک دفعہ ایسا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے نہیں جاتا، دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ تو آپ کے آقا و مولا
دنیا کے پیچھے کبھی نہیں گئے، بلکہ علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا دنیا قد طلقتک ثلاثا، دور ہو جا مجھ سے اے دنیا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں کہ لا رجعۃ فیہا، جن میں رجوع نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علی کے پاس جو مال دنیا نہیں ہوتا تھا عموماً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، جو آتا تھا اسے اپنے پاس رکھتے نہیں تھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو لباس سے پیار ہوتا ہے، اچھا لباس ہونا چاہیے، اچھے لباس کا ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہم و غم انسان کا ساری سوچ اس کی اس لباس کی طرف ہو۔ کچھ لوگ کھانے کے اچھے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، خدا کی نعمت ہے، اچھا کھانا کوئی برا نہیں ہے، لیکن ہم و غم انسان کا ساری توجہ اس کی کھانے کی طرف ہو، یہ مضمون ہے، یہ دنیا داری ہے۔ ہمارے ایک عالم گزرے ہیں شیخ احمد نراقی، ان کی یہ کتاب ہے علم اخلاق کی معراج السعادت۔ علم اخلاق کی بہترین کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی کسی زمانے میں کسی عالم نے کیا تھا، ہم نے بھی جامعہ کی طرف سے اس کو دوبارہ چھپوایا تھا عروج السعادت کے نام سے۔ یہ بزرگوار بغداد میں رہتے تھے، کسی شخص نے ان کی یہ کتاب پڑھی تو بڑا متاثر ہوا۔ جب متاثر ہوا تو وہ ان کی زیارت کے لیے آیا۔ بغداد میں پوچھا کہ شیخ احمد کا مکان کہاں ہے؟ بتایا گیا کہ دجلے کے کنارے دریائے دجلہ بغداد کے درمیان سے گزرتا ہے، دجلے کے کنارے ان کی سمجھیے کوٹھی ہے، وہاں جا کے دیکھا تو بڑی عالیشان کوٹھی، جو طور طریقے کوٹھیوں کے ہوتے ہیں، ساز و سامان یہ وہ سب دیکھ کے دروازے کے اندر داخل ہو کر دیکھ کے وہاں سے پلٹنے لگا۔ تو شیخ صاحب نے اسے دیکھ لیا کہ یہ شخص کسی مقصد کے لیے آیا ہے، پھر واپس بغیر بتایا جا رہا ہے، کوئی بات ضرور ہے، اسے بلایا۔ جب وہ آیا تو کہنے لگے بھی کیا بات ہے، آپ آئے پھر کوئی بات کیے بغیر واپس جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے آپ کی کتاب پڑھی تھی، میں نے سمجھا کوئی مقدس آدمی ہوگا، مسجد میں تلاوت قرآن کر رہا ہوگا یا نماز پڑھ رہا ہوگا، یا آگے دیکھا کتابیں لکھنی آسان ہے، دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک کہتے ہو تم، ہم دنیا دار آدمی ہیں، آؤ بیٹھو چائے پیو۔ چائے یہ شربت جو تواضع ہو سکتی تھی کی انہوں نے، ادھر ادھر اس کا دل بہلایا۔ کوٹھی سے باہر بھائی ذرا سیر کرتے ہیں، تھوڑا سا بغداد سے آگے نکل گئے، کہنے لگے یار آج شب جمعہ ہے، چلے نہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے؟ کہنے لگے ہاں جی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ چل پڑے،
میل 2 میل سفر کیا تھا کہ وہ ملنگ صاحب کہنے لگے نہیں مولانا ٹھہریے میں تو واپس جاتا ہوں. میں کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ میرا کڑا اور کشتہ جو ہے وہ آپ کی کوٹھی میں رہ گیا. کہنے لگے چھوڑو دفاع کرو کڑا کشتہ کیا ہوتا ہے. امام حسین کی زیارت ہے جہاں قدم قدم پہ ایک حج کا ثواب ملتا ہے, جنت واجب ہو جاتی ہے. وہاں جا رہے ہیں یہ کشتہ کڑا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے نہیں اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا بھی چھوڑو دفاع کرو. امام حسین کی زیارت کے مقابلے انہوں نے کہا نہیں جو کچھ بھی ہے میں تو وہ کشتہ کڑا میرا وہاں رہ گیا میں تو اس کے بغیر نہیں جا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ میں دنیا دار ہوں یا تم دنیا دار ہو. میں نے کسی کے آپ کو یہ جائیداد سپرد نہیں کی, کسی کو کہا نہیں ہے تمہارے ساتھ چل پڑا ہوں امام حسین کی زیارت کے لیے اور تم ایک کشتہ ہو اور کڑے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. تو لہذا اصل تو یہ ہے کہ انسان کے پاس مال دنیا کا ہونا برا نہیں ہے, مال دنیا سے محبت کرنی بری ہے. ایک مالدار ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا, اور ایک مالدار نہیں ہے اور دنیا سے محبت رکھتا ہے. اب ویسے ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں محبت نہیں ہے دنیا سے, اوپر سے سب ہم کہتے ہیں, لیکن جب وقت آتا ہے اس مال کے صرف کرنے کا تب پتہ چلتا ہے کہ محبت ہے کہ نہیں ہے. علی وہ ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جنگ صفین میں اپنے ہاتھ سے اپنا جوتا گانٹ رہے تھے. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں, عربوں کے جو جوتے ہوتے ہیں پرانے زمانے کے, یہاں بھی اس قسم کے بعض علاقوں میں ریگستان میدان میں وہ جوتے ہوتے ہیں کہ جو نیچے سے بس جوتا ہوتا ہے اوپر سے کچھ نہیں ہوتا. اسی قسم کے جوتے وہاں بھی ہوتے تھے. تو پتہ نہیں اس کو کتنے ٹانکے پہلے بھی حضرت امیر المومنین لگوا چکے تھے, اس کو گانٹ رہے تھے. عبداللہ ابن عباس تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ یہ بتاؤ اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ کہنے مولا اس کی کوئی قیمت نہیں. فرمایا پھر بھی زیادہ سے زیادہ وہ پیٹ کے کوئی 1 درہم دے دے گا. تو ارشاد فرمایا کہ عبداللہ میرے نزدیک یہ جوتا تم پر حکومت کرنے سے زیادہ بہتر ہے اگر میں انصاف نہ کر سکوں. یہ جوتا جس کی تمہارے نزدیک 1 درہم سے 1 درہم بھی قیمت نہیں ہے, حکومت اور سلطنت سے علی کے نزدیک یہ زیادہ قیمتی ہے, وہ حکومت کے جس میں انصاف نہ ہو. اور اسی چیز کو دوسرے لفظوں میں آپ نے ایک دفعہ بیان کیا, فرمایا کہ اگر اقالیم سبا, اس زمانے میں 7 اقلیمیں کہی جاتی تھی, اب بھی 7 بر اعظم, یہ سارے 7 بر اعظم مجھے دے دیے جائیں بمائے اس کے جو ان کے اندر ہے, اس شرط کے ساتھ کہ میں کسی چیونٹی سے اس کے منہ میں جو کا سبز چھلکا جو اس کا رزق ہے اس کو ظلماً اس سے چھین لوں. تو فرمایا کہ میں یہ پوری دنیا کی سلطنت کو ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اتنا ظلم اس چیونٹی پر نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے
کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ واللہ لدنیاکم ھذہ اہون فی عین من عظم خنزیر فی ید مجذوم. خدا کی قسم یہ دنیا جس کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو علی کی نگاہ میں خنزیر کی اس ہڈی سے بدتر ہے کہ جو کسی کوڑ والے شخص، کوڑ کی بیماری والے شخص کے ہاتھ میں ہو. اولن ایک ہڈی بے قیمت ہے، پھر خنزیر کی ہڈی اور باعث نفرت ہے، اور پھر وہ ہڈی کسی جزامی شخص کے، کوڑ والے شخص کے ہاتھ میں ہو. تو فرماتے ہیں کہ یہ دنیا علی کی نگاہ میں اس سے بھی بدتر ہے. یہی وجہ ہے کہ علی کا جوتے کا تو میں نے بتایا. اب لباس علی کا کیسا تھا؟ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَاتِي هَٰذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ وَاقِعِهَا. میں نے اپنے اس کرتے کو اتنے پیوند لگائے ہیں کہ اب مجھے پیوند لگانے والے سے شرم آتی ہے. فقال لي قائل الا تنبذها يا ابن ابي طالب فقلت وقت الصباح يمدح القوم السرا. کسی نے کہا کہ علی اب تو اس کو پھینک دو، یہ کسی قابل نہیں رہا. فرمایا نہیں، وہ مسافر جو رات کو سفر کرتا رہے اور صبح کو منزل مقصود تک پہنچ جائے تو وہ اپنے سفر کرنے کی تعریف کرتا ہے. یہ علی کا لباس تھا. کھانا آپ کا کیسا تھا؟ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں جناب امیر المومنین کی خدمت میں مسجد کوفہ میں، جبکہ یہ باتیں اس وقت کی ہیں جب سب کچھ علی کے پاس تھا، پوری دنیا کی سلطنت تھی سوائے شام کے علاقے کے. وہ اسلامی سلطنت جس کے حدود افریقہ سے لے کر ملتان، آپ کے ملتان تک پھیلے ہوئے تھے. اتنی بڑی سلطنت کا جب علی شہنشاہ تھا، ظاہری اس وقت علی کا کرتا ایسا تھا. اور اسی زمانے میں مسجد کوفہ میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں جناب امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک تھیلی رکھی ہوئی ہے جس پر مور لگی ہوئی ہے. میں نے دل میں خیال کیا اس میں کوئی ضرور جواہرات ہوں گے جو علی نے اس کے اوپر مور لگائی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں مور لگاتے تھے، مٹی کی مور ہوتی تھی یا یہ ڈاکخانے والے وہ لاکھ کی مور لگاتے ہیں. کہتا ہے جب شام کی نماز سے، مغربین کی نماز سے فارغ ہوئے تو علی نے وہ مور توڑی تو اس سے جو کے خشک ٹکڑے نکلے. مجھ سے بھی ارشاد فرمایا کھاؤ گے؟ میں نے کہا کہ مولا میں تو نہیں کھا سکتا. البتہ یہ میں نے کہا کہ مولا یہ جو کے ٹکڑے تو اتنے قیمتی تو نہیں ہے کہ ان کے اوپر مور لگائی جائے. فرمایا نہیں، مور میں اس لیے لگاتا ہوں کہ میری اولاد میں سے کوئی اس میں کوئی روغنی چیز نہ ڈال دے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جس قسم کی غذا، جس قسم کا کھانا پیغمبر اسلام کا تھا وہی کھانا کھا کے اس دنیا سے گزر گیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا ایک موالی شام کے دربار میں گیا اور امیر شام نے اس سے کہا کہ صف لی علی کے کچھ اوصاف بیان کرو. یہ دربار وہ تھا جہاں علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا. تو پہلے تو وہ ڈرے کہ یہ کیوں علی کے اوصاف مجھ سے پوچھتا ہے. جب اصرار کیا تو پھر مختصر سے علی کے کچھ اوصاف بیان کیے
کہتے ہیں کہ کانا فینا کا عہدنا، علی ہم میں ایسے رہتے تھے کہ جیسے ہم میں سے ایک ہیں. یعنی کچھ یہ کہاں کہہ رہے ہیں؟ جہاں تخت لگا ہوا ہے، ادھر وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وزیر ہیں، ادھر مشیر ہیں، ادھر وہ بلا ہیں، ادھر وہ ہیں، زربفت کے اور ریشمی پردے لٹکے ہوئے ہیں، شاہی کیسر و کسریٰ کی شاہی کے گویا مثل طور طریقے ہیں. وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ کانا فینا کا حدنا، کہ علی ہم میں ایسے رہتے تھے جیسے ہم میں سے ایک ہیں. کوئی ان کی بیٹھنے کی جگہ کوئی علیحدہ نہیں تھی، جیسا کہ پیغمبر اسلام کا بھی ایسا تھا. ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، جو صاحب ثروت ہوتا ہے، رئیس ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے کی جگہ علیحدہ ہوتی ہے، اس سے جو پست ہوتے ہیں ان کی علیحدہ ہوتی ہے دوسرے کی. لیکن وہاں یہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ موٹا جھوٹا لباس پہنتے تھے جیسے عرض کیا، اور سخت قسم کا کھانا کھاتے تھے. اور پھر کہتا ہے کہ جب رات تاریک ہو جاتی تھی تو یتململ تململ السلیم ویبکی بکا سکلا، تو علی خوف خدا سے اس طریقے سے تڑپتے تھے جیسے وہ شخص تڑپتا ہے جس کو سانپ ڈس گیا ہو، اور اس طرح روتے تھے کہ جیسے وہ عورت روتی ہے جس کا اکلوتا بیٹا مر جائے. اور کہتا ہے کہ بعض راتوں میں نے دیکھا کہ جب راتیں تاریک ہو جاتی تھی تو علی اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر بارگاہ ایزدی میں دعا کرتے تھے کہ من قلت الزاد و بعد السفر و طول المدہ، ہے افسوس سفر لمبا ہے اور زاد راہ تھوڑا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کی ایک ضرب جن و انس کی عبادت سے بلند تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ زاد راہ تھوڑا ہے، سفر لمبا ہے. چنانچہ اس بادشاہی کے زمانے میں، سلطنت کے زمانے میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی 2 چادریں جو مدینے سے لے کر آیا تھا وہی میرے پاس. جب شاہی تخت شاہی پر بیٹھے، نہ لباس میں فرق آیا، نہ کھانے میں فرق آیا، نہ طور و طریقوں میں فرق آیا. اس لیے کہ علی کو کوئی حکومت کی ضرورت نہیں تھی، حکومت کو علی کی ضرورت تھی. یہی وجہ ہے کہ جب علی کو تخت خلافت ملا تو کسی نے کہا کہ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، علی نے خلافت کو زینت بخشی. اور خود بھی نہج البلاغہ کے خطبہ شکیہ کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد تقمصها فلان وهو يعلم ان محلی منها محل القطر من الرحا ينحدر عن السیل ولا يرقى الیہ الطیر، کہ فلاں شخص نے قمیص خلافت زبردستی پہنی. تقمص کا معنی یہ ہے کہ وہ لباس فٹ نہ بیٹھتا ہو، زبردستی اس کو کھینچ تان کے اپنے بدن پر فٹ کرنے کی کوشش کی جائے. زبردستی قمیص خلافت پہن تو لی، وہ بھی جانتا تھا
کہ ان محلی منہا محل القطب من الرہا، محل القطب من الرہا، کہ میری حیثیت خلافت کے ساتھ ہوئی ہے جو اس کیلی کی ہوتی ہے جو چکی کے درمیان ہے، کہ جس طریقے سے چکی کا نظام اس درمیانی کیل کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طریقے سے خلافت کا نظام علی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ ینحدر السیل، اس لیے کہ مجھ سے علم کے سیلاب بہتے ہیں، ولا یرقی الی الطیر، اور میری عظمت تک طائر فکر انسانی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے آخر میں، اسی خطبے کے آخر میں بڑا عجیب و غریب خطبہ ہے امیر المومنین کا، فارغ وقت میں پڑھ کے دیکھیے اس کو۔ فرماتے ہیں کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر لالقیت حبلها علی غاربها، کہ اگر لوگ خود میرے دروازے پر آ کے حاضر نہ ہوتے اور مجھ پر خدا کی طرف سے یہ حجت قائم نہ ہو جاتی کہ نصرت کرنے والے اور ساتھ دینے والے موجود ہیں، تو میں خلافت کے ناکا کی مہار اس کے قوان پہ پھینک دیتا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ولی کی ضرورت تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جسے کسی منصب کی پیشکش کی جائے، جو شرائط چاہو بنوا لو۔ دنیا کا یہی دستور ہے کہ اقتدار پر آنے سے پہلے ہر چیز ماننے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ جو شخص کسی چیز کا استحقاق رکھتا ہو، خصوصاً اگر میرے جیسا کوئی مولوی ہوتا اور وہ یہ سمجھتا کہ میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں، مثلا یہ میری چیز ہے، تو لہذا میں یہی فتویٰ دیتا کہ جب چیز ہی میری ہے، انہوں نے زبردستی اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو جو شرطیں کہتے ہیں مان لیتے ہیں، پھر جب اقتدار آ جائے گا تو مرضی ہے پورا کریں، نہ آئے تو نہ کریں۔ لیکن علی تو یوں نہیں ہے، وہ تو غلط طریقے سے غلط شرط قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اس کے سامنے خلافت سامنے پیش کی جا رہی ہے، صرف اتنی تھی شرط پر کہ کچھ لوگوں کی سیرت پر عمل کریں گے، یہ کہہ دے کتاب و سنت، اور کچھ لوگوں کی سیرت پر عمل کریں گے۔ فرمایا نہیں، یہ شرط تو قبول نہیں ہے۔ 3 مرتبہ اس کا تکرار کیا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لطف یہ ہے کہ جس بزرگ نے کہا تھا کہ ایسا کروں گا، اسی دن اسی کی مخالفت۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ علی کو سیاست نہیں آتی۔ میری دنیا کے سیاستدانوں کی نگاہ میں ناکام ترین زندگی جس نے گزاری دنیا میں وہ علی تھا، اس لیے کہ اسلام کے پھیلانے میں، اس کی تبلیغ و ترویج میں جتنی زحمتیں علی نے اٹھائیں کسی نے نہیں اٹھائی۔ میں نے کل عرض کیا تھا سب جنگیں علی نے فتح کی، لیکن جب حکومت اور سلطنت ملنے کا وقت آیا تو کیا تھا؟ رسول کے جنازے میں تاخیر ہو جاتی تو کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، علی تو رسول کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتا۔ خلافت ملتی ہے نہیں ملتی، نہ ملے، کیا فرق ہے؟
حکومت کیا ہوتی ہے علی کی نگاہ میں؟ لہذا علی کو یہاں ناکامی ہوئی، دوسری منزل آئی، خلافت سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہی شرط مان لو، تو نہیں مانتے۔ تیسری منزل آئی جب خلافت مل گئی، اب خیر خواہ دوست احباب مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں گورنر کو آپ نہ چھیڑیں، اس کو رہنے دیں، جب سلطنت مستحکم ہو جائے گی پھر ہٹا دینا، ابھی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ لیکن فرماتے کہ نہیں، جس آدمی کو میں غلط سمجھتا ہوں وہ میری طرف سے گورنر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ بڑے بڑے جو مدبرین اور سیاستدان ہوتے ہیں وہ جب بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس جیسا صاحب فکر و نظر نے یہ مشورہ دیا تھا علی کو، لیکن علی نے قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نگاہ میں یہ دنیا کی سلطنت حکومت کوئی حیثیت رکھتی ہے، لیکن علی کی نگاہ میں تو کچھ نہیں رکھتی۔ جنگ صفین ہو رہی تھی کہ ایک شخص نے جو 1000 افراد کا افسر تھا، اس زمانے میں قبائلی طرز کی بود و باش ہوتی تھی، لہذا سردار 1000 افراد کا سردار، اس نے شراب پی لی، شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، حکم دیا کہ دونوں لشکروں کے درمیان اس کو کوڑے مارے گئے۔ وہ کہنے لگے یعنی مجھے تمہیں تو کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے حکم خدا کے سامنے، تو اور میں نہیں ہے۔ چنانچہ کوڑے لگائے گئے، کسی غصے میں وہ شخص دوسری طرف چلا گیا، وہاں جب انہیں پتہ چلا کہ آ رہا ہے تو استقبال کے لیے وزیر آ رہے ہیں، مشیر آ رہے ہیں، بڑے بڑے لشکر آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، لے گئے شان و شوکت کے ساتھ۔ تو وہاں بھی یہی کہا گیا کہ علی کو سیاست نہیں آتی، یہ موقع تھا، جنگ ہو رہی ہے، 1000 آدمی گوا بیٹھے، لیکن کہتے ہیں جس نے کوڑے کھائے تھے، باوجود کوڑے کھا چکا تھا، باوجود ادھر جا چکا تھا، پھر بھی وہ یہ کہنے لگا، کیا کہنے علی کے، جس نے حکم خدا کے مقابلے میں 1000 آدمی کی پرواہ نہیں کی۔ 1000 آدمی کیا ہوتا ہے؟ جہاں جہاں دیکھے قدم قدم پر دنیا کی نگاہ میں علی کی زندگی ناکام، اور جنہیں دنیا آج تک کامیاب کہتی رہی، ہر جگہ پر ہر منزل پر کامیاب ہوتے رہے، آدم سے لے کر آج تک ہم نے ایک انسان بھی ایسا نہیں دیکھا کہ باوجود اس کے کہ دنیا اس کو کامیاب کہتی رہی وہ یہ کہتا ہو کہ میں کامیاب جا رہا ہوں۔ اور جسے ساری دنیا کہتی تھی ناکام جا رہا ہے، جب اس کی پیشانی سر پر ضرب لگی تو پہلا فکرہ جو اس نے کہا یہی تھا کہ فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ لہذا دنیا کی کامیابی ناکامی معیار نہیں ہے، دنیا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ ہے کہ حق کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ نہیں۔ پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، اللہم اجر الحق حیث ما دار۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، خدایا ادھر ادھر حق کو پھیر، جدھر جدھر علی پھرے۔ میں اس کا بات تھا کہ علی
ہر صفت میں بلند. یہ وہ صفات تھی جو علی کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی تھی. جو لوگ علی کے ساتھ تعلق رکھتے تھے رشتے کے لحاظ سے، بڑے بڑے نبیوں کی اولاد، آپ دیکھیے حتیٰ کہ حضرت یعقوب کی اولاد اتنی نالائق نکلی کہ بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، اس پر ظلم کیے. حضرت آدم کا بیٹا ایسا نالائق نکلا کہ اس نے بھائی کو قتل کر دیا. اسی طریقے سے حضرت نوح کی بیوی اچھی نہیں تھی، حضرت لوط کی بیوی اچھی نہیں تھی. ان چیزوں میں بھی دیکھا جائے تو علی پوری کائنات سے بلند تر نظر آتے ہیں. علی کی اولاد ایسی تھی کہ کائنات میں ایسی کسی کی اولاد نہیں. ایک حدیث ہے جسے صاحب ارجاء المطالب نے کتب اہل سنت سے ارجاء المطالب میں کم از کم میرے خیال میں 4-5 جگہ نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی 3 خصوصیات ایسی ہیں جو تیرے ساتھ مخصوص ہیں اور تیرے غیر میں نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ مجھ میں بھی نہیں پائی جاتی. یاد رکھیے کہ خصوصیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو اسی میں ہو اور کسی میں نہ ہو. بڑی توجہ چاہوں گا. 3 خصوصیات ایسی ہیں کہ جو تیرے ساتھ مخصوص ہیں، تیرے غیر میں نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ مجھ میں بھی نہیں پائی جاتی. بڑی توجہ، اس پر غور رکھنا. پہلی صفت یہ ہے کہ میں تمہارا خسر ہوں. تم میرے داماد ہو، میں تمہارا خسر ہوں. یہ ایسی خصوصیت ہے کہ جو بس تجھ میں پائی جاتی ہے. ایک میں نے عرض کیا، غور کریں، خصوصیت وہ ہے جو اسی میں پائی جائے، اس کے غیر میں نہ پائی جائے. رسول کہتے ہیں ہاں میں تمہارا خسر ہوں، تیرے علاوہ یہ صفت کسی میں نہیں پائی جاتی. اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کا اور کوئی داماد نہیں تھا. دوسری صفت یہ ہے کہ تیری بیوی صدیقہ ہے. یہ وہ صفت ہے جو تجھ میں پائی جاتی ہے. پھر دہراتے ہیں پیغمبر، تیرے غیر میں نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ مجھ میں بھی نہیں پائی جاتی. اور تیسری صفت تیری، خصوصیت تیری یہ ہے کہ حسن و حسین جیسے سلوی تیرے بیٹے ہیں. یہ صفت تیرے ساتھ مخصوص ہے، تیرے غیر میں نہیں پائی جاتی. بہرحال یہ تو وہ ہستیاں تھیں جو معصوم تھی. علی کی وہ بیویاں جو غیر معصوم تھی، وہ اولاد جو غیر معصوم تھی، وہ بھی اپنے اپنے مقام پر اس بلند درجے پر فائز تھی کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ ان کا ایک بیٹا محمد حنفیہ، شاید آپ کو علم نہ ہو، محمد حنفیہ عام آدمی نہیں تھے. علی کی جو آخری خلافت کے زمانے کی جگہ ہیں ان میں علی کے فوج کا علمبردار محمد حنفیہ ہوتا تھا. اور اتنا جری، اتنا طاقتور تھا محمد حنفیہ کے ایک مرتبہ جنگ صفین میں زرے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. زرے آپ جانتے ہیں لوہے کی ہوتی ہے، مضبوط، جس پر تلوار اثر نہیں کر سکتی، کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی.
تو آپ نے بلایا محمد کو, کہنے لگے بیٹے یہ زرے ذرا بڑی ہے, اس کو چھوٹا کرنا ہے, لوہار کے پاس لے جاؤ ذرا چھوٹی کر دے. کہتے ہیں بابا کہاں سے چھوٹی کرنی ہے؟ تو آپ نے نشان لگا کے دیا کہ یہاں سے چھوٹی کرنی ہے, بڑی توڑ دی. یہ محمد حنفیہ ہیں. صفین میں یا جبل میں یا دوسری جگہوں میں امیر المومنین بار بار محمد حنفیہ کو بھیجتے تھے, حسنین کو نہیں بھیجتے تھے. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ مولا آپ حسنین کو نہیں بھیجتے, محمد کو بھیجتے ہیں. فرمایا وہ رسول کے بیٹے ہیں, یہ میرا بیٹا ہے. ایک جگہ کسی نے سوال کیا تو اس کا جواب یوں دیا کہ حسنین میرے آنکھوں کی مانند ہیں اور محمد بازو کی طرح ہے, اور آنکھوں کی حفاظت بازو سے کی جاتی ہے. یہ عظمت تھی جناب محمد حنفیہ کی. یہی وجہ ہے نہج البلاغہ میں آپ کا ایک خطبہ ہے جس میں جنگ میں بھیجنے سے پہلے محمد کو آپ نے نصیحت کی ہے کہ جنگ کیسے کرنی ہے. فرماتے ہیں بیٹا تزول الجبال ولا تزل, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے لیکن تو اپنی جگہ سے نہ ہٹنا. فی الارض قدمک, اپنے قدموں کو زمین میں میخوں کی طرح گاڑ دے. ورنے بے بسرے کا اکثر قوم, جب میدان میں جاؤ تو آخری شخص پر نگاہ ہونی چاہیے. وَعَيْرِ اللَّهَ جُمْزَمَتَكَ, اور اپنی جان اپنا سر خدا کے حوالے کر دو. تو یہ عام بیٹوں سے یہ باتیں نہیں کی جاتی. ان کی والدہ خلافت ثانیہ کے زمانے میں, خلافت عملیہ کے زمانے میں قید ہو گیا, مارل جیسے قید کیا گیا تھا. تو اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کی نوجوان تھی ان کی والدہ, کس سے شادی کی جائے. تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے یہ بتائے کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں نے کیا کہا تھا. اب یہ کون بتائے؟ جناب امیر المومنین آگے بڑھے اور ارشاد فرمایا کہ جب تو پیدا ہوئی تھی تو نے یہ کہا تھا, اور وہ تیری ماں نے لکھوا کے تیرے بازو کے ساتھ باندھ دیا تھا, اور اب بھی تیرے پاس وہ تختی موجود ہے جس پر وہ کچھ لکھا ہوا ہے کہ تم نے کیا کہا. افسوس وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک دن علی متفکر بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب عقیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. فرمایا بھائی عقیل, دل چاہتا ہے کہ کسی ایسی خاتون سے شادی کروں جس کے آباء و اجداد سب کے سب شجاع اور بہادر. فرمایا کیوں بھائی؟ علی کہتے ہیں کہ چاہتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے اس خاتون سے ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا کے میدان میں میرے حسین کا ساتھ. جناب عقیل نے کہا کہ میری نگاہ میں فاطمہ بنت حزام سے بہتر کوئی خاتون نہیں ہے اس مقصد کے لیے. جناب عباس کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہی تھا. ام البنی ان کی کلیت تھی, کیونکہ ان کے 4 بیٹے تھے, لہذا ان کو کہا جاتا تھا بیٹوں کی ماں. بیٹی سگی نہیں تھی کوئی.
चारों बेटे थे, इसलिए वो नाम उम्मुल बनीन हो गया। जब वाकया करबला हो गया तो उस इमाम बाड़े में जो जनाब सैयदा के लिए बनाया गया था ना, जनाब उम्मुल बनीन जाके वो मजलिस पढ़ती थी, बयान करती थी और कहती थी कि लोगों अब मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो, अब मुझे बेटों की मां न कहा करो, इसलिए कि शेर ऐसे मेरे 4 बेटे थे जो करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। बाद रिवायत में मैंने देखा है कि वो पहले अपने बेटों की 4 कब्रें बनाती थी और फिर उनको मिटा देती थी और फिर एक कब्र बनाती थी और कहती थी कि बेटो तुम नाराज ना होना कि मैं तुम पर गिरिया नहीं कर रही, इसलिए कि तुम्हारी तो मां जिंदा है, मैं उस पर रोती हूं जिसकी मां इस दुनिया में मौजूद नहीं, उस हुसैन पर रोती हूं। अज़दारो, बाद रिवायत में मैंने देखा कि मस्जिद कूफा में अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे थे, सैयद शुहदा मस्जिद में बैठे हुए थे, न मालूम क्यों हुसैन ने अर्ज किया कि बाबा प्यास लगी है। आपने कंबर से कहा कि कंबर जाओ हुसैन के लिए पानी ले आओ। अब्बास उस वक्त बच्चे थे, छोटे थे, कहा नहीं अली ने अब्बास को, दौड़े मां के पास गए, अम्मा जितना जल्दी हो सके एक पानी का कासा चाहिए। कहा बेटा क्या जरूरत पड़ी है? अर्ज किया कि हुसैन ने पानी मांगा है। बाबा ने कंबर से कहा है कि पानी ले आओ, दिल चाहता है कि कंबर से पहले पानी ले जाओ। चुनाचे मां ने कासा दिया, बच्चों की तरह सर पे कासा रखा, दौड़े अब्बास। जब मस्जिद में दाखिल हुए, अली की निगाह पड़ी, अली ने मिंबर छोड़ा, नीचे उतरे, बेटे को उठाया, गले से लगाया, प्यार किया, गोया अली खुश है कि मकसद पूरा हो रहा है। एक तलवार जनाब अमीर की खिदमत में पेश की गई, 1000 की कीमत की थी, 1000 दिरहम की, बड़ी बेहतरीन तलवार थी। अब्बास को करीब बुलाया, कब्र के साथ खुद बांधी। किसी ने अर्ज किया कि मौला ये तलवार जाया हो जाएगी, अभी ये बच्चे हैं, किसी और बहादुर को दे दीजिए, जब जवान होंगे तो उस वक्त दे देना। फरमाया नहीं, ये बच्चा और ये तलवार करबला के लिए। बस भाई आखिर वो मंजिल आई कि अब्बास ने इजाजत चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि और कोई अब गाजी, कोई मुजाहिद बाकी नहीं रह रहा था, क्योंकि जनाब अब्बास ने जब इजाजत चाही तो सैयद शुहदा ने कहा कि भाई तुम मेरी फौज के अलमबरदार हो, जिस फौज का अलमबरदार न रहे वो फौज नहीं है। तो जनाब अब्बास ने अर्ज किया मौला वो फौज रही कहां है? इसका माना यह है कि कोई भी बाकी नहीं रह गया था। आखिरी सिपाही अब्बास थे। मैंने एक दिन अर्ज किया था कि मरहूम नक्कन साहब का यह जुमला मुझे बहुत पसंद आया कि हुसैन ने मैदान जंग में भेजने वालों की तरतीब क्यों बदली। उसूली तौर पर पहले खानदान रिसालत के अफराद जाते, फिर यार अंसार जाते, लेकिन पहले यार अंसार गए, फिर दूर के रिश्तेदार गए, फिर करीब तरीन रिश्तेदार गए, गालिबन सबसे आखिर में अब्बास गए। ये तरतीब क्यों बदली? उनका ये फिक्रा था, इसलिए कि 10वीं के दिन मरना इतना मुश्किल नहीं था जितना जिंदा रहना मुश्किल था।
جب عباس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا اچھا بھائی جاؤ بچوں کے لیے پانی لے آؤ. عزیزانو عباس چلے. بس توجہ کرے 5 منٹ رہ گئے ہیں. عباس نے اجازت لی, میدان میں گئے, اتمام حجت کیا, واض و نصیحت کی, لیکن اس کا کوئی اثر جب نہ ہوا تو عباس چلے پانی لینے کے لیے. جو کربلا گئے ہیں ذرا کربلا کا نقشہ اپنے ذہن میں لائیے. اس طرف خیمے تھے, یہاں مقتل تھی, یہاں میدان جنگ تھا, یہاں فوج تھی, فوج کے پیچھے دریا تھا. لہذا جس نے جانا ہے پوری فوج کو عبور کر کے دریا کے کنارے جانا. یہی وجہ ہے کہ میدان کربلا میں فرات کے کنارے صرف 2 ہستیاں جا سکتی ہیں, یا خود حسین پہنچے تھے اور یا عباس پہنچے, اور کوئی بہادر کوئی شجاع فرات کے کنارے نہیں پہنچ سکا. اگر اس فوج کی تعداد جو کم سے کم لکھی گئی ہے وہ 30,000 تھی, 30,000 فوج منہ سے کہنا آسان ہے, 30,000 انسانوں کو ہٹا کے دریا کے کنارے پر قبضہ کرنا علی کے لالوں کے علاوہ کوئی کسی کا کام نہیں ہو سکتا. عباس گئے, گھوڑا دریا میں ڈالا, مشک پانی کی پور کی, مشک کو کندھے پہ رکھا, پانی کا چلو ہاتھوں پر لیا. مورخین لکھتے ہیں کہ عباس 3 دن کے پیاسے تھے, پینا چاہتے تھے. حسین کی پیاس یاد آ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, بعید نہیں ہے کہ عباس اس فوج کو دکھا رہے ہوں کہ لے لو, دیکھو اب پانی کس کے قبضے میں ہے, اگر چاہوں تو پی سکتا ہوں, لیکن جس کی سکینہ پیاسی ہو, جس کی زینب بہن پیاسی ہو, جس کا حسین جیسا بھائی پیاسا ہو, وہ کس طریقے سے پانی پی سکتا ہے. عباس باہر آئے. اب پوری فوج کی کوشش ہے کہ یہ مشق خیمے میں نہ جانے پائے, اور عباس کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے خیمے میں پہنچ جائے. ملائم نے سمجھا جب تک عباس کے بازو سلامت ہے مشق عباس سے نہیں چھینی جا سکتی. چھپ کے ملعون نے وار کیا, دایاں بازو قلم ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لعین نے وار کیا, بایاں بازو قلم ہو گیا. لیکن باوجود اس کے تعریف کے لفظ ہیں, نہ عباس نے علم گرنے دیا اور نہ مشق گرنے دی. کٹے ہوئے بازو کے ساتھ علم کو سینے سے لپٹا لیا اور مشق کے تسمے دانتوں میں پکڑے. کتنی دیر تک عباس کوشش کرتے رہے کہ یہ مشق بچ جائے, لیکن ایک ایسا تیر آیا کہ عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا. اس کے بعد ایک گرز کا وار ہوا کہ عباس گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے. میرے دوستو, آپ نے 12 گھوڑے سوار دیکھے ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ گھوڑے سوار گھوڑے سے گرے تو کس طریقے سے زمین پر آتا ہے, ہاتھوں کے سہارے آتا ہے. ذرا کربلا کے میدان میں اپنی نگاہوں کو لے جائیے, ایک سوار گھوڑے کی زین سے گر رہا ہے, اس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہیں, وہ زمین پر کس طریقے سے آیا. ادھر عباس گرے, ادھر حسین سے کرسی چھوٹی, اور کمر پہ ہاتھ رکھ کے حسین یہ کہتے ہوئے چلے کہ الان ان کا سر ظاہری وخلت حیلتی, ہے عباس تیری موت سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی, حسین کے سہارے ختم ہو گئے. بڑی مشکل سے زہرا کا لال عباس کی لاش پر پہنچا. عباس کا سر اپنے زانوں پر رکھا. کچھ دیر کے لیے دونوں بھائی باتیں راز و نیاز کی کرتے رہے. پھر حسین نے چاہا کہ عباس کی لاش کو اٹھا کے لے جائے. جب عباس نے محسوس کیا کہ حسین میری لاش اٹھانا چاہتے ہیں تو عرض کیا کہ مولا ایک آخری سوال ہے, ایک آخری آرزو ہے. فرمایا عباس کیا؟ عرض کرتے ہیں کہ مولا میری لاش کو یہیں رہنے دیں. بھائی میرا تو طریقہ یہ ہے کہ ہر شہید کی لاش لے جاتا ہوں. کہنے لگے نہیں مجھے یہی رہنے دیں. کیوں عباس؟ عرض کرتے ہیں کہ استحی
من ابنتک سکینہ، مولا سکینہ سے شرم آتی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا کہ بیٹی تمہیں پانی پلاؤں گا، لیکن ہائے افسوس کہ عباس اس وعدے کو پورا نہ کر سکا۔ عزادار عالم حسین نے اپنے ہاتھ میں لیا، خیام کی طرف بڑھے۔ اب نفسیاتی طور پر آپ توجہ کریں، ٹھیک ہے روایت کے لفظ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عباس پانی لینے گئے تھے تو بعید نہیں ہے کہ بچے سب خیمے کے دروازے پر جمع ہوں، اور سکینہ بچوں کو تسلیاں دے رہی ہیں، میرے چچا پانی لینے گئے ہیں، ابھی پانی لے کر آئیں گے۔ جب علم پہ نگاہ پڑی ہوگی تو بچوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ عباس پانی لے کے آ رہے ہیں، لیکن اچانک بچوں نے دیکھا کہ وہ علم بجائے عباس کے حسین کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا سکینہ آگے بڑھی اور کہا کہ بابا اینا اینا امی العباس، میرے چچا عباس کہاں ہے؟ حسین کی آنکھوں نے جواب دیا، واہ عباسا واہ الہیہ کے نعرے بن۔